اب تیسری شرط ہے استقبال قبلہ. تو پہلے کی میں تفصیل عرض کر چکا ہوں، تو آئیے استقبال قبلہ کی تفصیل سماعت فرما لیجئے. استقبال قبلہ کیا ہے؟ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، یہ استقبال قبلہ ہے. اور نیت کیا ہوتی ہے ایمان والوں کی؟ کہ میں نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، منہ قبلہ کی طرف کر رہا ہوں. اور اگر کوئی شخص منہ قبلہ کی طرف کر کے کعبہ کو سجدہ کرتا ہے، کعبہ کی نیت سے سجدہ کرتا ہے، تو یہ سجدہ اس کا حرام ہوگا اور گناہ کبیرہ ہوگا. اور اگر کسی بندے نے عبادت کی نیت کعبے کے لیے کر لی کہ میں کعبے کی عبادت کر رہا ہوں، تو یہ کھلم کھلا کفر ہوگا اور غیر خدا کی عبادت کفر ہے. کعبۃ اللہ کیا ہے؟ غیر خدا. تو غیر خدا کی عبادت کفر ہے. اگر کوئی بندہ کعبہ معظمہ کے اندر نماز پڑھتا ہے تو کعبہ معظمہ کے اندر جس طرف بھی منہ کرے گا اس کی نماز ہو جائے گی، مگر اس کی چھت پر چڑھنا ممنوع ہے. قبلہ جو ہے یہ بنائے کعبہ کا نام نہیں ہے، وہ جو عمارت ہے قبلہ اس کا نام نہیں ہے. اگر کسی شخص نے اس عمارت کو اٹھا کر پاکستان کے اندر رکھ دیا اور لوگ اس کی طرف، اس عمارت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگ گئے تو ان کی نماز قبول نہیں ہوگی. پھر قبلہ کس چیز کا نام ہے؟ قبلہ اس فضا کا نام ہے جہاں پر کعبۃ اللہ موجود ہے. ساتوں زمینوں سے لے کر آسمان تک، بلکہ عرش تک اس فضا کا نام ہے جہاں پر کعبۃ اللہ موجود ہے. اگر وہاں سے عمارت ہٹا بھی جائے تو اس فضا کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی. اسی طرح اگر بلند پہاڑ پر یا گہرے کنویں کے اندر نماز پڑھتا ہے تو منہ اگرچہ کعبۃ اللہ کی طرف نہیں ہو رہا، کیونکہ بلند پہاڑ کعبۃ اللہ سے اوپر ہے، اور اسی طرح کنویں میں نماز پڑھنے سے منہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف نہیں ہو رہا کیونکہ وہ زمین کے نیچے ہے، تو اس کی نماز ہو جائے گی کیونکہ فضا کی طرف توجہ پائی جا رہی ہے. تو ساتوں زمینوں سے لے کر عرش تک کی وہ جو فضا ہے وہ قبلہ ہے، اسی کی طرف ہی ہمیں حکم ہے کہ نماز پڑھیں، اسی کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں. اب جو شخص استقبال قبلہ سے عاجز ہو، مثلا کوئی مریض ہے اور اس میں اتنی قوت نہیں کہ ادھر رخ بدلے، اور کوئی وہاں پر موجود بھی نہیں ہے کہ جو اس طرح متوجہ کر دے، یا اس کے پاس اپنا یا کسی کا مال امانت کے طور پر ہے جس کے چوری ہو جانے کا صحیح اندیشہ ہو، یا کشتی کے تختے پر بہتا جا رہا ہو اور صحیح اندیشہ ہے کہ استقبال قبلہ کرے گا تو ڈوب جائے گا، یا شریر جانور پر سوار ہے کہ اترنے نہیں دیتا، یا اتر تو جائے گا مگر بے مددگار سوار نہ ہونے دے گا، یا بوڑھا ہے کہ پھر خود سوار نہ ہو سکے گا، اور ایسا کوئی نہیں جو سوار کر دے، تو ان سب صورتوں میں جس طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھے گا اس کی نماز ہو جائے گی، اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ممکن ہو سکے کہ سواری پر سوار ہے اور اس کو روک کر نماز پڑھی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور اگر سواری روانگی کے ساتھ چل رہی ہے اور سواری رکتی ہے تو اگر وہ اترتا ہے تو سواری کے چلے جانے کا اندیشہ ہے کہ قافلہ نگاہ سے دور ہو جائے گا، مخفی ہو جائے گا، تو سواری ٹھہرانا بھی نہیں ہے، یوں ہی روانگی میں ہی نماز پڑھے گا. تو یہ نفلی نماز کا حکم ہے. فرض نماز جو ہے وہ سواری پر نہیں پڑھنی چاہیے. فرض نماز جو ہے وہ علیحدہ طور پہ سواری روک کر منہ قبلہ کی طرف کر کے پڑھنی چاہیے. نفلی نماز البتہ سواری پر پڑھ سکتے ہیں، جس طرح آج کل کی سواریاں ہیں، گاڑی ہے، بس ہے، موٹر سائیکل ہے، اونٹ ہے، تو ان سواریوں پر بیٹھ کر چاہے سواری کا منہ کسی طرف بھی ہو تو نماز پڑھی جا سکتی ہے، صرف نفلی نماز. چلتی کشتی میں نماز پڑھے تو بوقت تحریمہ قبلہ کو منہ کرے، اور جیسے جیسے وہ گھومتی جائے یہ بھی قبلہ کی طرف منہ کرتا جائے، اگرچہ نفل ہی نماز کیوں نہ ہو. کوئی شخص قید میں ہے اور وہ استقبال قبلہ نہیں کر سکتا، اسے استقبال قبلہ کا پتہ ہی نہیں ہے، تو جیسے بھی ہو سکے نماز پڑھ لے، پھر جب موقع ملے وقت میں یا بعد میں تو اس نماز کا اعادہ کر لے. اگر کسی شخص کو کسی جگہ قبلہ کی شناخت نہ ہو، نہ کوئی ایسا مسلمان ہو جو اس کو بتا دے، اور نہ ہی وہاں پر مسجد محراب موجود ہے، نہ چاند سورج ستارے نکلے ہوئے ہیں کہ اس سے اندازہ لگایا جا سکے کہ قبلہ کس طرف ہوگا، مگر اس کو اتنا علم نہیں ہے کہ ان سے معلوم کر سکے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ تحری کرے، سوچے کہ جدھر قبلہ ہونا ہو دل جس پر جم جائے اسی طرح منہ کر لے تو اس کے حق میں وہی قبلہ ہوگا. جس سے بالکل ہی معلوم نہیں، کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں اور نشانیاں بھی نہیں پائی جا رہی ہیں، تو جس طرح بھی منہ کرے گا وہی اس کے حق میں قبلہ ہوگا. غور و فکر کرنے کے بعد، تحری کرنے کے بعد تحری کر کے نماز پڑھی اور بعد کو معلوم ہوا کہ قبلہ کی طرح نماز نہیں پڑھی گئی تو اعادہ کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ اس نے تحری کر کے غور و فکر کر کے پڑھی تھی، تو اس کے حق میں وہی قبلہ ہے.
کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب اللہ کے لیے، فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھو گے اللہ تعالیٰ کو ہی پاؤ گے۔ تو اس نے غور و فکر کر کے پڑھی تو لہٰذا اس کے لیے وہی قبلہ ہے۔ ایسا شخص اگر بے تحری کسی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو نماز نہ ہوگی، بغیر تحری کے اگر نماز پڑھی تو نماز نہ ہوگی، اگرچہ واقعی میں قبلہ کی طرف منہ کیا، واقعی میں قبلہ کی طرف منہ کیا تو بغیر تحری کے پڑھی ہوئی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر قبلہ کی طرف منہ ہونا بعد میں نماز کے یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے تو پھر نماز ہو جائے گی، اور اگر بعد نماز اس کا جہت قبلہ ہونا گمان ہوا، بعد نماز کے بھی جہت قبلہ ہونا گمان ہوا، یقین نہ ہو، یا اثناء نماز میں اسی کا قبلہ ہونا معلوم ہوا، نماز کے دوران قبلہ ہونا معلوم ہوا، یا پھر نماز کے بعد گمان تھا کہ وہی قبلہ ہے جس طرح منہ کر کے نماز پڑھی، تو ان صورتوں میں نماز نہ ہوگی۔ اگر یقین ہو گیا کہ اسی طرح ہی قبلہ تھا تو پھر نماز ہو جائے گی، اور اگر گمان تھا تو پھر نماز نہ ہوگی، چاہے وہ نماز کے دوران ہی اس کو گمان ہوا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر سوچا اور دل میں کسی طرف قبلہ ہونا ثابت ہوا مگر اس کے خلاف دوسری طرف منہ کر کے اس نے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ پہلے چونکہ اس نے تحری کیا کہ مشرق کی طرف قبلہ ہے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں شمال کی طرف پڑھ لیتا ہوں، اس کے خلاف اس نے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی جاننے والا موجود ہو اور اس سے دریافت نہیں کیا، خود غور کر کے کسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی، تو اگر قبلہ ہی کی طرف منہ تھا تو نماز ہو گئی، اور اگر قبلہ کی طرف منہ نہیں تھا تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ جاننے والا موجود تھا تو اس سے کیوں نہیں پوچھا، اس سے پوچھ کر نماز پڑھنی چاہیے تھی، اور اس نے خود غور و فکر کر کے نماز پڑھی، تو اگر منہ قبلہ کی طرف ہی تھا تو نماز ہوگی، اور قبلہ کی طرف نہیں تھا تو نماز نہیں ہوگی۔ اچھا جی، جاننے والے سے پوچھا، اس نے نہیں بتایا، اور اس نے تحری کر کے غور و فکر کر کے نماز پڑھ لی، اب بعد نماز اس نے بتایا تو نماز ہو گئی، اعادے کی حاجت نہیں ہے۔ بعد نماز اس نے بتایا کہ اسی طرح قبلہ ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اور اگر اس طرف قبلہ نہ بھی ہوا تو پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ اس نے بتایا نہیں بھی تم نے اس طرف نماز پڑھی ہے تو منہ تمہیں اس طرف کرنا چاہیے تھا، تو پھر بھی اس کی نماز تو ہو گئی نا، کیونکہ اس نے تحری کی، غور و فکر کر کے اس نے نماز پڑھی ہے۔ ایک شخص تحری کر کے سوچ کر ایک طرف نماز پڑھ رہا ہے تو دوسرے کو اس کی اتباع جائز نہیں، بلکہ اسے بھی تحری کا حکم ہے، اگر اس کی اتباع کی تحری نہ کی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ایک بندے کو دیکھا بھی وہ اس طرح منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس نے کہا چلو میں بھی اسی طرح منہ کر کے نماز پڑھ لیتا ہوں، اسی طرح قبلہ ہوگا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس سے بھی غور و فکر کرنا چاہیے، تحری کرنی چاہیے، جس طرف دل جمے اس طرف نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اگر تحری کر کے نماز پڑھ رہا تھا اور اثناء نماز میں اگر سجدہ سہو میں رائے بدل گئی، نماز کے دوران اگر رائے بدل گئی یا غلطی معلوم ہوئی تو فرض ہے کہ فوراً گھوم جائے اور پہلے جو پڑھ چکا تھا اس میں خرابی نہ آئے گی۔ اسی طرح اگر چاروں رکھتے چار جہات میں پڑھے جائز ہے، اگر فوراً نہ پھرا یہاں تک کہ ایک رکن یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کا وقفہ ہوا تو نماز نہ ہوگی۔ یہ اس وجہ سے چاروں جہات میں اس کی نماز ہو جائے گی کہ اس کا گمان تبدیل ہو رہا ہے، ذہن تبدیل ہو رہا ہے۔ پہلے اس نے مشرق کی طرف قبلہ سمجھا، نماز کے دوران اس کو گمان ہوا کہ بھی شمال کی طرف ہے، یا نماز کے درمیان اس کا گمان ہوا کہ جنوب کی طرف یا مغرب کی طرف ہے، تو اس نے اسی طرح منہ پھیر لیا، تو چاروں جہات میں اس طرح اس نے منہ پھیر کر نماز پڑھی تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور جیسے ہی گمان پیدا ہوا کہ یہ قبلہ نہیں ہے دوسری جانب قبلہ ہے، تو اسے چاہیے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے پہلے وہ اپنی جہت تبدیل کر لے۔ اگر اس نے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار سے پہلے جہت تبدیل نہ کی تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر امام تحری کر کے ٹھیک جہت میں پہلے ہی سے پڑھ رہا تھا تو اگرچہ مقتدی تحری کرنے والوں میں نہ ہو تو اس کی اقتدا کر سکتا ہے، مقتدی اقتدا کر سکتا ہے اگر اس نے تحری نہ کی۔ پہلی صورت جو بیان کی گئی تو اس میں وہ تنہا نماز پڑھنے والے تھے دونوں، اب دوسری صورت ہے کہ اقتدا کی نیت سے وہ پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر امام اور مقتدی ایک ہی جہت کو تحری کر کے نماز پڑھ رہے تھے، ایک ہی جہت کو تحری کر کے غور و فکر کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور امام نے نماز پوری کر لی اور سلام پھیر دیا، اب 2 صورتیں پیش آئیں کہ اب مسبوق اور لاحق کی رائے بدل گئی، مسبوق اور لاحق کی رائے بدل گئی۔ مسبوق اسے کہا جاتا ہے جس سے امام سبقت لے جا چکا ہو، یعنی جس مقتدی کی 1 یا 2 رکعتیں رہ گئی ہوں، مسبوق اس کو کہا جاتا ہے۔ تو مسبوق کی رائے بدل گئی امام کی اقتدا کرتے کرتے، امام نے نیت کی تھی مشرق کی طرف کہ قبلہ اس طرح موجود ہے، اور مسبوق کی رائے بدل گئی، اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ بھئی نہیں قبلہ مشرق کی طرف نہیں شمال کی طرف ہے یا جنوب کی طرف ہے، تو مسبوق کے لیے حکم ہے کہ فوراً وہ جہت تبدیل کر لے، جہت وہ تبدیل کر لے گا۔ اور ایک ہے لاحق، لاحق وہ ہوتا ہے کہ جس نے امام کے ساتھ تو نیت باندھی لیکن دوران نماز کوئی عارضہ لاحق ہوا یا اس نے قصدن نماز توڑی تو یہ لاحق کہلائے گا۔ تو دوران نماز اگر کوئی عارضہ لاحق ہوا یا کل رکعتیں یا بعض رکعتیں فوت ہوگی، خواہ عذر سے ہو یا بلا عذر سے ہو،
تو اب لاحق کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ سرے سے نماز پڑھے گا. اس کو شبہ ہوا کہ اس جانب امام جس طرف نماز پڑھا رہا ہے اس طرف قبلہ نہیں ہے، تو لاحق کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ سرے سے نماز پڑھے، کیونکہ اس کو عارضہ لاحق ہوا تھا. تو ویسے اگر کسی کو دوران نماز امام کے پیچھے عارضہ لاحق ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ ویسے واپس جائے اور وضو کر کے پھر آئے اور اسی جگہ سے نماز کو وہ کنٹینیو کر سکتا ہے کہ وہ نماز کے حکم ہی ہے. لیکن یہاں پر چونکہ اب اس کا ذہن چینج ہوا اور اس نے کہا نہیں جی قبلہ اس طرف نہیں ہے، تو دوسری طرف اب اس کو حکم ہے کہ نئے سرے سے اب نماز کا آغاز کرے گا، کیونکہ اس کا ذہن چینج ہوا اور وہ قبلہ دوسری طرف سمجھ رہا ہے. اگر پہلے ایک ہی طرف کو رائے ہوئی اور نماز شروع ہوئی، پھر دوسری طرف کو رائے پلٹی تو پلٹ گیا، پھر تیسری یا چوتھی بار وہی رائے ہو گئی، پہلی مرتبہ جو رائے تھی اس کے بعد پھر دوسری رائے میں اس نے چینج کر لیا، پھر تیسری اور چوتھی رائے میں اس نے اسی طرف ہی منہ کر لیا، تو جو پہلے مرتبہ تھی تو اسی طرف پھر جائے، دوبارہ نئے سرے سے پڑھنے کی حاجت نہیں ہوگی. تحری کر کے ایک رکعت پڑھی، دوسری میں رائے بدل گئی، اب یاد آیا کہ پہلی رکعت کا ایک سجدہ رہ گیا تھا، پہلی رکعت کا ایک سجدہ رہ گیا تھا، تو سرے سے نماز پڑھے، نئے سرے سے نماز پڑھے گا، کیونکہ اس طرف اس کا ایک سجدہ رہ گیا تھا، جس طرح پہلے اس کا یہ گمان تھا کہ اس طرف قبلہ ہے، تو ایک سجدہ رہنے کی وجہ سے اب نئے سرے سے نماز پڑھے گا. مصلی نے یعنی نماز پڑھنے والے نے قبلہ سے بلا عذر قصدن سینہ پھیر دیا، بلا عذر قصدن ارادتن سینہ پھیر دیا، اگرچہ فوراً ہی قبلہ کی طرف ہو گیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. قصدن ارادتن اگر اس نے سینہ پھیرا تو اس کی نماز فاسد ہو گئی، اور اگر بلا قصد پھر گیا بغیر ارادے کے، اس کی نیت نہیں تھی سینہ پھیرنے سے، تو بقدر 3 تسبیح کے وقفہ نہ ہو اور وہ سیدھا ہو جائے تو اس کی نماز ہو جائے گی. اور اگر 3 تسبیح 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اگر اس نے سینہ واپس قبلہ کی طرف نہ کیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وقت کا ہونا، تیسری شرط استقبال قبلہ اور چوتھی شرط ہے وقت کا ہونا، اور پانچویں شرط ہے نیت. اب نیت کی بھی تفصیل بہت زیادہ ہے. نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں، محض جاننا نیت نہیں ہے، تا وقت یہ کہ ارادہ نہ ہو. صرف جاننے سے ہی نیت کافی نہیں ہوگی، بلکہ ارادہ بھی ہونا ضروری ہے. نیت میں زبان کا اعتبار نہیں ہے، یعنی اگر دل میں مثلا ظہر کا قصد کیا اور زبان سے عصر کی نماز نکلی تو اس کی ظہر کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ دل کے اندر ارادہ موجود ہے. مسئلہ سمجھ گئے جی؟ نیت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اگر اسی وقت کوئی پوچھنے والا پوچھے کون سی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بلا تعمل بغیر سوچے وہ بتا دے کہ میں ظہر کے فرض ادا کر رہا ہوں. اگر وہ بغیر تعمل کے نہیں بتا سکتا اور غور و فکر کرنے لگ پڑتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. زبان سے کہہ لینا مستحب ہے، اور اس میں کچھ عربی کے یا فارسی کے الفاظ کی تخصیص نہیں ہے. البتہ یہ ضروری ہے کہ ماضی کا تلفظ کیا جائے، ماضی کا صیغہ تلفظ کیا جائے کہ نویتو میں نیت کرتا ہوں آج کے دن کے ظہر کی نماز کے وقت کی، تو نیت کرنا چاہیے. احوط یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتے وقت نیت حاضر ہو، اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت حاضر ہونی چاہیے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں. اگر نیت حاضر نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. تکبیر سے پہلے نیت کی، اور شروع نماز اور نیت کے درمیان کوئی امر اجنبی مثلا کھانا پینا کلام وغیرہ وہ امور جو نماز سے غیر متعلق ہے فاصل نہ ہو، نماز ہو جائے گی. تکبیر سے پہلے نیت کی اور درمیان میں کوئی امر اجنبی امر نہ ہو، کھانا پینا کلام کرنا وغیرہ نہ ہو، تو تکبیر سے پہلے کی نیت کی ہوئی وہ اس کی نماز درست کر دے گی، کیونکہ نیت موجود تھی اور کوئی ایسا درمیان میں فعل بھی نہیں ہوا، کام بھی نہیں پایا گیا جس کی وجہ سے نیت ساقط ہو جاتی. اگر وضو سے پیشتر نیت کی، وضو سے پہلے نیت کر لی کہ میں نماز ظہر پڑھنا چاہ رہا ہوں، تو وضو کرنا فاصلے اجنبی نہیں ہے، یہ اجنبی فاصلہ نہیں ہے، نماز ہو جائے گی. یوں ہی وضو کے بعد نیت کی اور اس کے بعد نماز کے لیے چلنا پایا گیا تو نماز ہو جائے گی کہ یہ چلنا فاصلے اجنبی نہیں ہے. مسئلہ سمجھ گئے جی؟ فاصلے اجنبی کیا ہے؟ درمیان میں کلام کرنا، گفتگو کرنا، کھانا پینا، یہ فاصلے اجنبی ہے، امر اجنبی ہے. تو نماز شروع کرنے سے پہلے اگر یہ کام کیا تو دوبارہ نیت کرنا ضروری ہوگی. اگر شروع کے بعد نیت پائی گئی اس کا اعتبار نہیں ہے. یہ ضروری مسئلہ توجہ فرمائیے گا. نماز شروع کی اور شروع کرنے کے بعد نیت پائی گئی تو اب اس کا اعتبار نہیں ہوگا. کس نے ظہر کے فرض کی نیت ابھی کی نہیں تھی، نماز شروع کر لی، اللہ اکبر کہہ دیا، تو اللہ اکبر کہنے کے بعد اس نے نیت کی تو اب اس کی نیت معتبر نہیں ہوگی، تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی. اس لیے توجہ کیا کریں، نیت کو پہلے حاضر کرنا ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور نفل نماز کے لیے مطلقاً نماز کی نیت کافی ہے، اگرچہ نفل نیت میں نہ ہو، نفل نیت میں نہیں ہے، مطلقاً نماز کی نیت کافی ہے. فرض نماز میں نیت فرض بھی ضرور ہے، مطلقاً نماز یا نفل وغیرہ کی نیت کافی نہیں ہے.
تو فرض نماز میں فرض نماز کے لیے نیت کرنا بھی ضروری ہے. اور ایک صورت یہ ہے کہ فرض میں یہ بھی ضروری ہے کہ اس خاص نماز مثلا ظہر یا عصر کی نیت کرے, یا مثلا آج کے ظہر یا فرض وقت کی نیت کرے, آج کے ظہر یا فرض وقت کے فرض کی نیت کرے اور وقت میں کرے. مگر جمعہ میں فرض وقت کی نیت کافی نہیں ہے. فرض وقت کی نیت یعنی ظہر کا وقت ہے تو میں فرض وقت کی نیت کرتا ہوں تو یہ کافی ہو جائے گی, لیکن جمعہ کے لیے فرض وقت کی نیت کافی نہیں ہوگی, اس میں خصوصیت کے ساتھ جمعہ کی نیت کرنا بھی ضروری ہوگی. اگر وقت نماز ختم ہو چکا ہے اور اس نے فرض وقت کی نیت کی تو فرض نہ ہوئے خواہ وقت کا جاتا رہنا اس کے علم میں ہو یا نہ ہو. اگر وقت نماز ختم ہو چکا ہے اور فرض وقت کی اس نے نیت کی تو وقت کے ختم ہونے کی وجہ سے اس کی نماز نہیں ہوگی. نماز فرض میں یہ نیت کی کہ آج کے فرض پڑھتا ہوں کافی نہیں ہے. یہ مسئلہ بھی توجہ طلب ہے کہ نماز فرض میں یہ نیت کی کہ آج کے فرض پڑھتا ہوں کافی نہیں ہے, جبکہ کسی نماز کو معین نہ کیا ہو. آج کے فرض پڑھتا ہوں, بھی کون سے فرض پڑھ رہا ہے؟ فجر کے پڑھ رہا ہے, ظہر کے پڑھ رہا ہے, عصر کے پڑھ رہا ہے, مغرب کے, عشاء کے, کون سے فرض پڑھ رہا ہے؟ تو اس نے کسی نماز کو معین نہ کیا, مثلا آج کی ظہر یا آج کی عشاء پڑھتا ہوں, جب تک نماز کو معین نہیں کرے گا صرف آج کے فرض پڑھتا ہوں تو نماز اس کی نہیں ہوگی. اگر کسی نے اس دن کو دوسرا دن گمان کر لیا, مثلا وہ دن پیر کا ہے اور اس نے اسے منگل سمجھ کر منگل کی ظہر کی نیت کی اور بعد کو معلوم ہوا کہ دن پیر کا تھا تو نماز ہو جائے گی. یعنی جب کہ آج کا دن نیت میں ہو, آج کا دن اگر نیت میں ہے تو چاہے بعد میں پتا چلے کہ دن تو آج پیر کا تھا لیکن میں نے منگل کی ظہر کی نیت کی, تو اس میں آج کے دن کی نیت اگر پائی گئی تو اس کی نماز ہو جائے گی. اور اس تعین کے بعد پیر یا منگل کی تخصیص بیکار ہے کہ آج کے دن کی نیت کے ساتھ پھر پیر یا منگل کا ذکر کرنا یہ بیکار ہے. اس میں غلطی مضر نہیں, غلطی نقصان نہیں دیتی. ہاں اگر صرف دن کے نام ہی سے نیت کی کہ آج کے دن کا قصد نہ کیا, مثلا میں منگل کے دن کی ظہر پڑھ رہا ہوں اور دن نکلا سوار کا, تو اس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ اس میں اس نے آج کے دن کی نیت نہیں کی. تو اگر آج کے دن کی نیت پائی جاتی تو چاہے دن منگل کا نہ بھی ہوتا تو اس کی نماز ہو جانی تھی, لیکن اس نے تخصیص کے ساتھ کہا کہ منگل کے دن کے ظہر کی نماز پڑھتا ہوں اور آج کے دن کی نیت نہ کی تو اس کی نماز نہیں ہوگی. نیت میں تعداد رکعات کی ضرورت نہیں ہے کہ میں 4 رکعت کی نیت کرتا ہوں, تعداد رکعات کی ضرورت نہیں ہے. البتہ افضل ہے تو اگر تعداد رکعات میں خطا واقع ہو گئی, مثلا 3 رکعتیں ظہر کی کہہ دی, 4 رکعتیں مغرب کی کہہ دی, تعداد رکعات بیان کرنے میں اگر خطا ہوئی تو اس کی نماز ہو جائے گی, کیونکہ یہ رکعات کی تعداد معین کرنا یہ ضروری نہیں ہے. ہر بندے کو معلوم ہوتا ہے کہ ظہر کی 4 ہوتی ہیں, مغرب کی 3 ہوتی ہیں. فرض قضا ہو گئے ہوں تو ان میں تعیین یوم اور تعیین نماز ضروری ہے. فرض قضا ہو گئے تو اس دن کو تعین کرنا اور نماز کو تعین کرنا بھی ضروری ہے جب قضا کریں گے. مثلا فلاں دن کی فلاں نماز مطلقاً ظہر وغیرہ یا مطلقاً نماز قضا نیت میں ہونا کافی نہیں ہے. یہ کہے کہ مثلا فلاں دن کی فلاں نماز میں قضا کر رہا ہوں, مطلقاً نماز یا مطلقاً قضا نیت میں ہونا کافی نہیں ہوگا. مسئلہ سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر کچھ سمجھ نہیں آتا تو آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. اگر کسی کے ذمہ بہت سی نمازیں ہیں اور دن تاریخ بھی یاد نہ ہو, دن بھی یاد نہ ہو اور تاریخ بھی یاد نہ ہو, تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ نیت یہ کرے گا کہ میں سب سے پہلی یا سب میں پچھلی فلاں نماز میں ادا کر رہا ہوں, فلاں نماز کی قضا کر رہا ہوں, سب سے پہلی یا سب سے پچھلی. مثلا اگر بہت ساری نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو یہ نیت کرے گا کہ جو پہلے دن کی میری فجر قضا ہوئی تو میں اس کی قضا کر رہا ہوں, اور پھر پہلے دن کی ظہر کی قضا, پھر پہلے دن کی عصر کی قضا, اس طرح نیت کرے گا. یا آخری دن سے وہ بھی قضا کر سکتا ہے کہ میں پچھلے دن کی جو سب سے آخر میں قضا ہوئی اور پھر اس کے بعد جو قضا ہوئی, تو اس طرح نیت کر کے بھی وہ قضا پڑھ سکتا ہے. کسی کے ذمہ اتوار کی نماز تھی جو اس نے قضا کی, مگر اس کو گمان ہوا کہ بھی ہفتے کی نماز رہ گئی تھی. ایسا ہوتا ہے نا جی, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر نماز قضا کرنی ہو یعنی اتوار کے دن کی اگر ظہر رہ گئی ہو اور پھر بعد میں یہ خیال آتا ہے کہ بھی شاید ہفتے کے دن کی رہ گئی تھی, تو ہفتے کی نیت سے اگر اس نے قضا کر ڈالی تو بعد میں معلوم ہوا کہ اتوار کی تھی, تو اس کی وہ قضا ادا نہ ہوگی, اب نئے سرے سے دوبارہ قضا کرنا ہوگی. مقتدی نے اگر صرف نماز امام یا فرض امام کی نیت کی, مقتدی آیا اور اس نے نماز امام کہ امام کی نماز یا فرض امام کی نیت کی, جو امام کے فرض ہیں وہی میں بھی ادا کرتا ہوں, تو اقتدا کا قصد نہ کیا نماز نہ ہوگی. مسئلہ سمجھیے جی, مقتدی آیا اس نے نیت یہ کی کہ نماز امام
یعنی امام کی نماز کی نیت کرتا ہوں، یا فرض امام، امام کے فرضوں کی نیت کرتا ہوں اور امام کی اقتداء کی نیت نہ کی تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ مقتدی نے بنیت اقتداء یہ نیت کی کہ جو نماز امام کی وہی نماز میری، تو جائز ہو جائے گی۔ مسئلہ سمجھے جی؟ پچھلے مسئلے میں اور اس مسئلے میں فرق سمجھیے۔ یہاں پر وہ بنیت اقتداء بھی کر رہا ہے، اقتداء کی نیت بھی کر رہا ہے، اور پچھلے میں مسئلے میں اس نے اقتداء کی نیت نہیں کی تھی، تو اقتداء کی نیت نہ کرنے کی وجہ سے اس کی نماز نہیں ہوئی، اگرچہ اس نے نماز امام یا فرض امام کا ذکر بھی کیا تو اس وجہ سے اس کی نماز نہیں ہو رہی۔ نے نیت اقتداء کی مگر فرضوں میں تعیین فرض نہ کی تو فرض ادا نہ ہوا۔ اب یہ بھی ضروری ہے کہ فرضوں کی تعیین کرے، صرف امام کی نیت کر کے نہ کھڑا ہو جائے۔ تو یہ جملہ کہنے سے کہ جو نماز امام کی وہی میری، تو ظاہری بات ہے اس میں فرضوں کی تعیین تو ہو گئی کہ اگر امام زور کی پڑھا رہا ہے تو اس نے بھی زور کی نیت کر لی۔ تو اگر اس نے صرف نیت اقتداء کی، اقتداء کی نیت تو کر لی لیکن اس نے فرضوں کی تعیین نہیں کی کہ ظہر پڑھ رہا ہوں عصر پڑھ رہا ہوں، تو اس طرح اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یوں ہی اگر امام کو نماز میں پایا اور یہ نہیں معلوم کہ عشاء پڑھتا ہے یا تراویح، اور یوں اقتداء کی کہ اگر فرض ہے تو اقتداء کی اور اگر تراویح ہے تو نہیں، تو عشاء ہو خواہ تراویح ہو اقتداء صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے ایک نماز کی تعیین ہی نہیں کی اور اسے پتہ ہی نہیں امام کون سی نماز پڑھا رہا ہے، عشاء کی نماز پڑھا رہا ہے یا تراویح کی نماز پڑھا رہا ہے یا وتر پڑھا رہا ہے، اسے علم نہیں ہے، تو اس نے ایک نماز کی تعیین نہیں کی، تو نماز کی تعیین نہ کرنے کی وجہ سے اس کی اقتداء صحیح نہیں ہوگی، اور اقتداء صحیح نہ ہوگی تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس کو یہ چاہیے کہ فرض کی نیت کرے، اگر فرض کی جماعت تھی تو فرض، ورنہ نفل ہو جائیں گے۔ فرض کی نیت کر لے، اگر فرض کی جماعت تھی تو فرض ہو جائیں گے، اور اگر فرض کی جماعت نہیں ہے، وہ تراویح پڑھا رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے لیے نفل ہو جائیں گے، تو فرض اس کو دوبارہ نئے سرے سے پڑھنے ہوں گے۔ نماز جنازہ کی یہ نیت ہے کہ نماز اللہ کے لیے اور دعا اس میت کے لیے، اور اگر مرد کی نیت کی بعد کو عورت ہونا معلوم ہوا یا بالعکس تو جائز نہ ہوئی۔ اگر مرد کی نیت سے جنازہ پڑھ رہا ہے اور بعد میں عورت معلوم ہوئی تو نماز جنازہ جائز نہ ہوگی، بشرطے کہ جنازے حاضرہ کی طرف اشارہ نہ ہو۔ جنازے حاضرہ کی طرف اشارہ کر کے اگر اس نے نیت باندھ لی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کی نماز جنازہ ہو جائے گی۔ چند جنازے ایک ساتھ پڑے ہو اور ان کی تعداد معلوم ہونا ضروری نہیں ہے، اگر اس نے تعداد معین کر لی، چند جنازے پڑے تھے اور تعداد معین کر لی اور بعد میں معلوم ہوا کہ تعداد زیادہ تھی، تو کسی جنازے کی بھی نماز نہ ہوئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جنازوں کی تعداد زیادہ تھی، تو یہ اکثر آپ کو حرم کعبہ کے اندر یا مسجد نبوی کے اندر جب وہاں پر جنازے پڑے جاتے ہیں تو وہاں پر زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں، تو وہاں پر تعداد معین کرنے کی ضرورت نہیں کہ اتنے جنازوں کی نیت کرتا ہوں، بس وہ سامنے والے جو جنازے ہیں ان سب کی نیت ہو جانی چاہیے۔ تعداد معین کرنے سے پھر کوئی بھی نماز جنازہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ نیت کی کہ منہ میرا قبلہ کی طرف، یہ شرط نہیں ہے۔ منہ میرا قبلہ کی طرف کہنا، جیسے ہم نیت کے اندر کہتے ہیں 4 رکعت نماز فرض ظہر، منہ طرف قبلہ شریف کے پیچھے امام کے اللہ اکبر، تو یہ کہنا شرط نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ قبلہ سے اعراض کی نیت نہ ہو، قبلہ سے پھرنے کی نیت نہ ہو۔ ہاں منہ قبلہ کی طرف ہو گیا تو یہ نیت میں کہنا ضروری نہیں ہے، سادہ الفاظ میں بس آپ نیت کر لیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل کے اندر اگر نیت موجود ہے کہ میں نماز ظہر پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں تو اللہ کے لیے وہ نیت موجود ہے، تو پھر وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ نماز بنیت فرض شروع کی، پھر درمیانے نماز میں یہ گمان کیا کہ یہ نفل ہے اور بنیت نفل نماز پوری کی تو فرض ادا ہوئے۔ اگر بنیت نفل شروع کی اور درمیان فرض کا گمان کیا تو اسی گمان کے ساتھ پوری کی تو نفل ہوئے۔ مسئلہ سمجھے جی؟ فرض شروع کیے، نماز کے درمیان اس نے نیت کر لی کہ نہیں یار یہ تو نفل ہے، تو اب اس نے وہ پوری رکعتیں پڑھ لی تو اب اس کے فرض ہی ادا ہوں گے، وہ نفل نہیں ہوں گے۔ اور اگر نفل شروع کر کے اس نے نماز شروع کی اور نماز کے درمیان وہ فرض کی نیت کر لیتا ہے کہ یار یہ تو فرض ہے، تو اب وہ اس نماز پوری کرے گا تو اس کے وہ نفل شمار ہوں گے، وہ فرض شمار نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز کے دوران نیت معتبر نہیں ہے۔ نیت ہوگی اللہ اکبر کہنے سے پہلے، اگر اللہ کا لفظ استعمال کر لیا، اللہ کا نام کہہ لیا اور اکبر کہنے سے پہلے نیت کی تو پھر بھی اس کی نیت معتبر نہیں ہوگی۔ مسئلہ سمجھے جی؟ بہت پیچیدگیاں ہیں ان مسائل کے اندر، اس کو توجہ سے سماعت فرمائے۔ ایک نماز شروع کرنے کے بعد دوسری کی نیت کی تو اگر تکبیر جدید کے ساتھ کی تو پہلی جاتی رہی، دوسری شروع ہو گئی۔ ایک نماز کے بعد اگر دوسری کی نیت کی تو اس کے لیے تکبیر جدید کہنا ہوگا، پہلی جاتی رہے گی اور دوسری شروع ہو جائے گی، ورنہ وہی پہلی ہوگی نماز کے بعد، چاہے وہ نیت کر بھی لے، خواہ وہ دونوں فرض ہو یا پہلی فرض اور دوسری نفل کی نیت ہو یا پہلی نفل اور دوسری فرض کی نیت ہو، تو اگر وہ توڑ کر جدید نئی تکبیر کے ساتھ نماز کی نیت نہیں باندھتا تو وہ پہلے والی ہی نماز شمار کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اس وقت میں ہے کہ دوبارہ نیت زبان سے نہ کرے، ورنہ پہلی بہرحال جاتی رہے گی۔ اگر زبان سے اس نے نیت کر لی تو پہلی جاتی رہے گی جو اس نے پہلی نماز شروع کی تھی۔ نماز خالصتاً اللہ کے لیے شروع کی، پھر معاذ اللہ ریاکاری کی آمیزش ہوگی تو شروع کا اعتبار کیا جائے گا۔ پہلے نیت تھی خالصاً اللہ کے لیے، بعد میں کچھ چند بندے، کوئی مہمان، کوئی رشتہ دار آ گئے
تو پتا چل گیا کہ وہ دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر ریاکاری کی آمیزش آ گئی تو پہلی نیت کا اعتبار ہوگا. اچھا جی, پورا ریا یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ہے اور اس وجہ سے پڑھ لی ورنہ پڑھتا ہی نہیں, یہ ریاکاری ہے. پورا ریا یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ہوں اس وجہ سے نماز پڑھ رہا ہوں, اور اگر لوگ نہ ہوتے تو نہ پڑھتا. اگر یہ صورت ہے کہ تنہائی میں پڑھتا تو مگر اچھی نہ پڑھتا, اور لوگوں کے سامنے خوبی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو اصل نماز کا ثواب ملے گا, اور جو وہ خوبی پیدا کر رہا ہے اس خوبی کا ثواب نہیں ملے گا, کیونکہ خوبی میں ریاکاری پیدا ہو گئی ہے. مسئلہ سمجھے جی؟ خوبی کے اندر وہ جو بڑے اچھے طریقے سے قرات کرنے لگ پڑا, بڑے اچھے طریقے سے رکوع سجود کرنے لگ پڑا, اگر تنہا ہوتا تو جلدی جلدی پڑھ لیتا. تو اب اس خوبی کے اندر جو وہ خوبی میں نماز پڑھ رہا ہے تو اب اس کو خوبی کا ثواب نہیں ملے گا, صرف اصل نماز کا ثواب مل جائے گا. اللہ اکبر. نماز خلوص کے ساتھ پڑھ رہا تھا, لوگوں کو دیکھ کر یہ خیال ہوا کہ ریا کی مداخلت ہو جائے گی, یا شروع کرنا چاہتا تھا کہ ریا کی مداخلت کا اندیشہ ہوا, ہاں جی, ریاکاری کی مداخلت کا اندیشہ ہوا, تو اس کی وجہ سے ترک نماز نہ کرے, نماز پڑھے اور بعد میں استغفار کر لے. شروع کرنے سے پہلے یہ اندیشہ ہوا کہ ریاکاری آ جائے گی, یا بعد میں اندیشہ ہوا تو نماز کو نہ چھوڑے بلکہ بعد میں توبہ اور استغفار کر لے. تو یہاں تک تھی 5 شرطیں, اور چھٹی شرط یہ تحریمہ کہنا. نماز جنازہ میں تکبیر تحریمہ رکن ہے اور باقی نمازوں میں شرط ہے. باقی نمازوں میں تکبیر تحریمہ جو اللہ اکبر کہتے ہیں یہ شرط ہے. اچھا جی, فرض کی تحریمہ پر نفل نماز کی بنا کر سکتا ہے. فرض کی تحریمہ کہی تو اس پر نفل کی نماز کی بنا کر سکتا ہے. مثلا عشاء کی 4 رکعتیں پوری کرنی تھی اس نے, تو چوتھی رکعت پر وہ بیٹھا اور بعد میں خیال ہوا کہ بھی ابھی 2 رکعتیں میں نے پڑھی ہیں اور 2 رکعتیں رہتی ہیں, تو اب وہ 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا. اب 5ویں کا سجدہ کر لیا تو بعد میں یہ خیال آیا کہ بھئی میں نے 4 پوری کر لی تھی تو یہ 5ویں رکعت تھی, تو اب اسے چاہیے کہ وہ 6ٹھی رکعت بھی پوری کر لے. تو 6ٹھی رکعت پوری کرے گا تو 4 اس کے فرض ادا ہو جائیں گے اور 2 رکعتیں اس کے نفل ادا ہو جائیں گے. مسئلہ سمجھ گئے جی؟ تو فرض کی تحریمہ پر نفل کی بنا ہو سکتی ہے اور نفل کی تحریمہ پر فرض کی بنا نہیں ہو سکتی. تو یہ 6 شرائط تھی جس کے میں نے تفصیلاً مسائل بیان کر دیے. نمبر 1 طہارت کا ہونا, نماز سے پہلے یہ 6 شرائط ضروری ہیں. طہارت کا ہونا, طہارت میں بدن کا پاک ہونا, لباس کا پاک ہونا, جگہ کا پاک ہونا شامل ہے. نمبر 2 ستر عورت ہونا کہ بدن کا ڈھانکا ہوا ہونا. نمبر 3 استقبال قبلہ. نمبر 4 وقت کا ہونا. نمبر 5 نیت کا ہونا, اور نمبر 6 تحریمہ کا ہونا. یہ 6 شرائط ہے جس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے. اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا مال کر دو سما جو مسائل سیکھے سکھائے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما توفیق الا باللہ.